بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلیٰ آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ نہ سمجھتے حضور ہی میری جان کے مالک ہیں اور یہ نہ سمجھتے تمام حالات میں رسول اللہ کی ولایت حکم و تصرف نافذ ہے، اس نے کسی حال میں آپ کی سنت کی حلاوت نہیں چکھی، کیونکہ آپ اولیٰ بالمومنین ہیں۔ حضرت صدیقہ اکبر نے اپنی وفات سے چند گھنٹے پیشتر اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ حضور کے کفن میں کتنے کپڑے تھے، حضور کی وفات شریف کس دن ہوئی؟ اس سوال کی وجہ یہ تھی کہ آپ کی آرزو تھی کہ کفن و یوم وفات میں بھی حضور کی موافقت نصیب ہو۔ حیات میں تو حضور انور کا اتباع تھا ہی، وہ ممامت میں بھی آپ ہی کا اتباع چاہتے تھے۔ اللہ اللہ یہ شور اتباع کیوں نہ ہو، صدیق اکبر تھے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے جس عمل پر حضور عمل کیا کرتے تھے میں اسے لیے بغیر نہیں چھوڑتا، اگر میں آپ کے ہاتھ سے کسی عمل کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ زید باپ اسلم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا کہ ہجرہ سود تو بوسہ دیا اور فرمایا اگر میں نے رسول اللہ کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیتا ہوتا تو میں تجھ کو بوسہ نہ دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کو نکال کر پہن دیا اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کی انگاری اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ رسول اللہ کے تشریف لے جانے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ تو اپنی انگوٹھی اٹھا لے اور بیشتر اس سے فائدہ اٹھا۔ اس نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، حالانکہ رسول اللہ نے اسے پہن دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا گزر ایک جماعت پر ہوا جن کے سامنے بھنی ہوئی بکری رکھی تھی، انہوں نے آپ کو بلایا، آپ نے کھانے سے انکار کیا اور فرمایا کہ نبی دنیا سے رحلت فرما گئے اور جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی۔ رسول اللہ کے لیے آٹے کی بوسی کبھی صاف نہ کی جاتی تھی۔ ابن سعد نے ابو اسحاق روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو بن چھانے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا ہے، اس لیے میرے واسطے آٹا نہ چھانا جایا کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا گیا کہ اپنی اونٹنی ایک مکان کے گرد پھرا رہے ہیں، اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ میں نہیں جانتا مگر اتنا کہ میں نے رسول اللہ کو ایسا کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں نے بھی کیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا تابر صحابہ امور عادیہ میں بھی حضور رسالت مآب کا اعتقاد کیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی سے ملحق حضرت عباس بن عبد المطلب کا مکان تھا جس پر نالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں پر گرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے اسے اتار دیا۔ حضرت عباس آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم اس پر نہ لے تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے میری گردن پر سوار ہو کر لگایا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر اس کو پھر اسی جگہ لگا دو۔ میری دل سے دعا ہے اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے صدقے ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔